کھانا کھا لے. بریانی نہیں بنائے بھائی. اتنی تیزی سے کیسے بنے گی؟ تیز 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 یہ ہاتھ چلائے, تیز 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 یہ ہل نکالے, تیز 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 سب کچھ کرے. یہ لو بریانی. بڑی تیزی سے بنائے, داغ بھی نکلیں گے تیزی سے. نیا سرف ایکسل, 100% مشکل داغ نکالے زیادہ تیز. سرف ایکسل. السلام علیکم ناظرین, عوام کی رائے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر نوید, اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں 72 نیوز. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محمد دین صاحب کے ساتھ, جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں راسکو رائس مل کے, اور ساتھ ممبر ہیں ایسوسی ایشن رائس ملز کے. اور ان سے ملتے ہیں. سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت رائس کے حوالے سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں, ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تاکہ ہم حکومت بلوچستان کو, حکومت پاکستان کو دکھا سکیں کہ ہماری جس طرح کاٹن انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے, اسی طرح رائس کے حوالے سے بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اگر یہی حالات رہے, آپ لوگوں نے سبسڈی وغیرہ نہیں دی, تو بہت ساری مشکلات پیدا ہو جائیں گی. دوسرا, یہ حکومت پاکستان کو ٹیکس پے کرتے ہیں, فائلر ہیں ماشاءاللہ, حکومت پاکستان کو سہولیات بھی پرووائڈ کر رہی ہے کہ ٹیکس ہی دیے جا رہے ہیں. بجلی اتنی مہنگی کر دی گئی, اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے, اور پانی کی اتنی شارٹیج ہے, کیونکہ رائس ہوتا بیسکلی پانی کے حوالے سے. یہاں پہ ان کو پانی کی جو ہے نا وہ بھی میسر نہیں ہے, اور جس سے ہزاروں جو ایکڑ زمین جو ہے وہ بنجر پڑی ہے. یہ سارے معاملات ہیں. باقی روڈ کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محمد دین صاحب کے ساتھ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے سر. آپ بڑے عرصے سے یہاں پہ رائس مل کا کام کر رہے ہیں. ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے خاص طور پہ کاٹن انڈسٹری کے بعد, کہ رائس مل پہ خاص طور پہ حکومت بلوچستان سے آپ کو کوئی سبسڈی وغیرہ لے دی, اور خاص طور پہ حکومت پاکستان سے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اس وقت کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تاکہ ہم ان کے آگے یہ چیزیں رکھیں کہ یہ ہماری جو انڈسٹری ہے یہ ایکسپورٹ کی انڈسٹری ہے. اگر آپ ان کو کوئی سبسڈی دیں گے, آپ ان کی مشکلات کو آپ حل کریں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری معاشی ترقی میں بہت اچھا رول ادا کرے گی. سب سے پہلے تو بجلی کا مسئلہ ہے. تقریباً فل پیمنٹ کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسے کہ محکمے والے آتے ہیں کہ اس مہینے میں ہمارے جو ریکوری کم ہوا ہے, ایڈوانس پیمنٹ کریں, وہ بھی ہم کرتے ہیں. اس کے باوجود ہم کو 2 گھنٹے بجلی ہے, 2 گھنٹہ نہیں ہے, ابھی بھی نہیں ہے بجلی. اور 2 گھنٹہ بھی کبھی کبھی وہ 2 گھنٹے کاٹ لیتے ہیں, 10 گھنٹے 24 کلاک میں ہم کو دیتی ہیں. بجلی کا بہت مسئلہ ہے. دوسرا, گورنمنٹ کا ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں. پچھلے 3 سال سے ہم لاسس میں جا رہے ہیں. پچھلے سال 2500 کے حساب سے ہم نے منجی دان خرید کیا تھا, پھر وہ اسٹاک کر کر کے ہم نے تقریباً 1800 1900 میں چاول بیچا. 1800 دان خریدا, 1900 میں چاول بیچا. اور سپر ساری جو ہم نے خریدا تھا پچھلے سال 2800 میں, گورنمنٹ کا کوئی تعاون نہیں تھا, وہ اپنی مرضی سے ایکسپورٹر سے خرید کر دیتے, وہ 1800 میں بیچا. 3-4 کروڑ ہر مل والا لاس کر دیا, ہر مل والا. اور پانی تو یہاں پر بالکل نہیں ہے. یہ نہریں آتے ہیں تو ہم لوگ پانی تقریباً نہروں سے صاف کر کے پیتے ہیں. 4-5 مہینے بالکل ہی نہریں بند ہوتے ہیں, وہ پانی ہم لوگ خرید کرتے ہیں پینے کا. مسئلے تو بہت ہیں. روڈوں کا مسئلہ ہے, اور گورنمنٹ کا کوئی تعاون نہیں ہے ہمارے ساتھ. خاص طور پہ جان کمال صاحب 4 سال 3-3.5 سال رہے. اب عبدالقدوس جو صاحب آپ کے وزیر اعلیٰ بنے. ایک سر نہر ہے ہم لوگوں کا کمپیوٹر کہنا, اس کا جو آتا ہے ہم کو 7000 کیوسک پانی وہاں سے جو ملنا ہے ہم کو, لیکن اس پہ ہم کو 3500 کیوسک پانی ملتا ہے. اس وجہ سے کہ وہ بالکل صفائی نہیں کیا, بل ہو گیا ہے, تلا ہو گیا اس سمے. وہ اگر 4000 کیوسک اس پہ چھوڑتے ہیں تو پانی ویسے ہی بہ جاتا ہے فضول زمینوں پر, تو اس کا صفائی نہیں ہے. اربیں روپے کھا جاتے ہیں یہ لوگ, اس کا بل صفائی نہیں کرتے ہیں بالکل. اس وقت جو سیاسی معاملات چل رہے ہیں, خاص طور پہ آپ نے دیکھا جان کمار صاحب نے ریزائن دیا, پھر بزول بزیر جو صاحب جو ہے نا بن گئے. کیا ترقیاتی کاموں کی پوزیشن رہی جان کمار صاحب کے ڈویژن میں, یا پھر عبدالقدوس بزیر جو صاحب آپ آئے ہیں تو کیا پالیسی اختیار کریں گی کہ خاص طور پہ یہ روڈ کا مسئلہ ہے, ہیلتھ کا مسئلہ ہے, ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, اور خاص طور پہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہ مسائل ہیں, ہر مل والے نے اتنا نقصان کیا ہے, اس نقصان کا کوئی حکومت پاکستان نے یا حکومت بلوچستان نے آپ کا کوئی ازالہ بھی نہیں کیا. سر, ترقیاتی کام تو نہ ہونے کی برابر ہے. جام کمال صاحب کے بیٹے پہ جو ہمارے فنڈ آئے ہوئے تھے وفاق سے, تقریباً 1-2 سال کے بعد ایسے ہی پڑے ہوئے تھے, ایسے ہی واپس ہو گئے, کوئی کام نہیں ہوا. اور بزنجو صاحب پہلے رہ چکے ہیں, پہلے بھی کام نہیں کیا ہے, ابھی بھی 1 سال میں کیا ہمارے لیے کام کرے گا, کچھ نہیں کرے گا. یہ ہم لوگ اپنے بدتاب کاروبار
کاروبار چلاتے ہیں, تقریباً 50-60 مزدور ہیں, لیبر ہیں, 10-15 ہمارے اسٹاف ہیں, ہم خود ہیں. بالکل اس سال اگر ہمارا پٹھا بیٹھ گیا تو بالکل ہم بند کریں گے. کوئی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے کہ ہم نقصانات بس برداشت. اگر گورنمنٹ نے تعاون نہیں کیا. ایکسپورٹر اپنی مرضی سے لیتے ہیں, ان کے پاس پیسہ بہت ہے, بینک ان کو آدھے اس پہ دیتے ہیں, اس پہ مارک اپ پہ 3% پہ, اور وہ گودام میں بھر دیتے ہیں, اپنا آرام سے بعد میں بیچ دیتے ہیں. ان کا آتا ہے باہر ملکوں کے ساتھ سودا ہوتا ہے, وہ دے دیتے ہیں. گورنمنٹ کا ہمارے طرف سے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. بہت سارے آپ ٹیکس دیتے ہیں, ہم لوگ 3-8-9 ٹیکس ہیں. انکم ٹیکس ہے, ایجوکیشن ٹیکس ہے, پراپرٹی ٹیکس ہے, یہ سب لوگ ہم دیتے ہیں. اس کے لیے اولڈ بینیفٹ ہے, سوشل سیکورٹی ہے, سب لوگ ہم سے لیتے ہیں, لیکن تعاون کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ کوئی سہولیات نہیں دے رہے, ٹیکس ہی دیے جا رہے ہیں. کچھ بھی نہیں سر. اچھا, دوسرا جو ہے جب بجلی جب جاتی ہے تو آپ کے مزدوروں کو بہت ساری شکایت یہ ملی ہے, مل مالکان نے کہا ہے کہ ہمیں ان کو دہاڑی جو ہے نا وہ پوری دینی پڑتی ہے, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بجلی آتی نہیں ہے تو 8-8 گھنٹے مزدور بیٹھ کے واپس رہ جاتے ہیں, لیکن ہمیں نقصان ہو رہا ہے کہ ہم ان کی مزدوری جو ہے نا وہ پوری طرح ادا کریں. سر مزدوری بھی دیتے ہیں, اس کے علاوہ جو بجلی جو جھٹکے مارتے ہیں نا, موٹر جو ہیں مشینری وہ خراب ہو جاتے ہیں, موٹر جل جاتے ہیں. صحیح, بہت مسئلہ ہے, کوئی توجہ نہیں ہے. صحیح, اس انڈسٹری کے اوپر کوئی توجہ نہیں. تو اگر ہند بلوچستان رائس ایسوسیشن ہم لوگوں کا, لیکن پھر بہت اسلام آباد تک ہم گئے, کراچی تک گئے, ادھر کوئٹہ تک گئے. وہ آپ نے لاڑکانہ میں جی لاڑکانہ میں ہمارا آفس ہے. ہاں, جو صدر ہے ادھر جی تو انہوں نے کوئی اس پہ ورک آؤٹ نہیں کیا خاص طور پہ کیا ہے, لیکن گورنمنٹ کوئی توجہ نہیں دیتا ہے. صحیح, بالکل کیسے توجہ دلائی جائے, خاص طور پہ اگر یہ چیز ہماری بند ہوگی, ہماری ایکسپورٹ بند ہو جائے گی تو ہماری معاشی حالت کیسے سدھرے گی سر؟ جناب پہلے جو تھا 10-15 سال پہلے RECP ہوا کرتا تھا. ہاں جی, جو ہم لوگوں سے چاول خریدتا تھا گورنمنٹ, اس پہ ہم دیکھ کے اس حساب سے ہم لوگ دان خرید کرتے تھے. صحیح, RECP ان لوگوں نے بند کیا. ادھر ہی لوکل ہی بڑھتے تھے, ریلوے اسٹیشن پہ وہ پاسکو والے بھی تو خریدتے تھے پہلے, پاسکو والے اور RECP والے یہ لوگ خرید کرتے تھے, ایکسپورٹ والے. لیکن وہ لوگوں نے بند کیا. ابھی کوئی توجہ نہیں ہے اس چیز پر. حالانکہ ہزاروں کارخانے ہیں بلوچستان اور سندھ میں. پنجاب کو چھوڑے, وہ تو ہمارا بڑا صوبہ ہے, ہر چیز ان کو ملتا ہے. ہم لوگوں کو کچھ نہیں ملتا ہے, سبسڈی وغیرہ کچھ نہیں ہے. صحیح. کیا آپ اس وقت میسج کنوے کریں گے خاص طور پہ حکومت پاکستان کو, حکومت بلوچستان کو, کہ اس بارے میں آپ کے یہ معاملات حل ہو جائیں گے اور آپ کو سبسڈی وغیرہ ملے؟ کیا آپ اس کے بارے میں کہیں؟ سر ہم یہی کہیں گے کہ ادارہ اس انڈسٹری کو سنبھالے. ڈیرہ لائر میں پہلے 22 کارخانے تھے, اس ٹائم صرف 3 کارخانے چل رہے ہیں, سارے بند ہو گئے. ہم لوگ بھی اس پوزیشن پہ آ گئے کہ پہلے ہم دینے والے تھے, اب خود لے رہے ہیں کسی سے چندہ وغیرہ. پہلے ہم دیتے تھے, لیکن پوزیشن 3 سال سے ہم لوگ پیچھے ہیں. اور یہ سیزن جو گزر گئے اس پہ تو 4-5 کروڑ کا لاس ہر مہینے پایا. گورنمنٹ اگر سبسڈی دے اور کچھ بجلی کا, پچھلے دور میں 13 روپے یونٹ ہم لوگ بجلی بڑھتے تھا, 21-22-24 روپے یونٹ ہو گیا. 6-7 لاکھ روپے بل آتا ہے ہم لوگوں کا, پھر بھی بجلی نہیں ہے. 10 گھنٹہ چلاتے ہیں وہ بھی 4-5 لاکھ روپے بل آتا ہے, کبھی کبھی 7-7.5 لاکھ میں آ جاتا ہے. مجبوری ہم لوگ چلاتے ہیں کیونکہ دکان خراب ہوئے گا, ہمارا کام نہیں چلا. بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھے محمد دین صاحب جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں راسکو رائس مل کے, اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. بڑی اچھی بات ہے کہ خاص طور پہ حکومت پاکستان, حکومت بلوچستان کو خاص طور پہ میسج ہے کہ ان کو کوئی سبسڈی وغیرہ دی جائے, ان کا خیال رکھا جائے. خاص طور پہ اگر آپ نے ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے یا معاشی حالت آپ نے ٹھیک کرنی ہے, کوئی بھی حکومت ہے, کیونکہ صوبے جو ہے نا 18ویں ترمیم کے بعد جو آزاد ہیں, صوبے سبسڈی دے سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جام کمال صاحب نے بھی کوئی کام نہیں کیا, بزنجو صاحب بھی ابھی آئے ہیں, وہ پیچھے پہلے بھی رہے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی ورک آؤٹ دیکھنے میں نہیں آ رہا. اگر ہم اس انڈسٹری کو سنبھال نہیں سکیں گے تو ہمارے ملک کا بنے گا کیا؟ خاص طور پہ جس طرح کاٹن انڈسٹری بیٹھ گئی, اگر یہ بھی انڈسٹری بیٹھ گئی تو ہماری ایکسپورٹ تو بالکل بند ہو جائے گی, اور ڈالر تو پھر دنیا پاکستان کی بلند ترین سطح پہ پہنچ جائے گا, جس طرح آج کل پہنچا ہوا ہے کہ 47 سے لے کر آج تک اس ریٹ پہ ڈالر کبھی بھی نہیں گیا تھا جو آج ہوا کھڑا ہے. اگر یہی ہمارا حال رہا تو ہمارے پیسے کی جو ویلیو دن بدن کم ہوتی جائے گی. اگر کم ہوتی جائے گی تو یہ غریب عوام کہاں پہ جائے گی, جو مہنگائی کی وجہ سے اس وقت 2 وقت کی روٹی جو ہے نا وہ کھانے پہ بھی قاصر ہے. اور خاص طور پہ خودکشیاں ہو رہی ہیں, کرائم سٹریٹ میں اضافہ ہو رہا ہے, صرف اسی وجہ سے کہ مہنگائی کا تناسب بہت زیادہ ہو گیا. میری حکومت بلوچستان سے بھی گزارش ہے, حکومت پاکستان سے بھی گزارش ہے
کہ اس انڈسٹری کو خدارہ بچایا جائے. جو بھی معاملات ہیں بجلی کے حوالے سے ان کو اس پہ بھی سبسڈی دی جائے. جیسے نواز شریف صاحب نے ایک پرائم منسٹر فنڈز میں سے ان کو اسپیشلی ڈسکاؤنٹ دیا ہوا تھا بجلی کے اوپر. تو اس طرح کے کوئی فنڈز ایسے نکالے جائیں کہ تاکہ یہ لوگ ریلیف کے قابل ہیں, ریلیف دیں ان کو, تاکہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں. آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں لیکن کوئی سہولیات آپ لوگ اس میں پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں. میری ریکویسٹ ہے, کیونکہ ہمارا کام ہوتا ہے آواز کو اٹھانا, ہم لوگ اس وجہ سے آواز کو ہم لوگ اٹھا رہے ہیں اور حکومت پاکستان کو, حکومت بلوچستان کو دکھا رہے ہیں کہ ان معاملات کو دیکھیں, ان معاملات پہ کچھ نہ کچھ کریں تاکہ ہماری انڈسٹری جو رائز کی اس وقت نیچے جا رہی ہے اس سے کو بچائیں. کیمرہ مین جاوید صاحب کے ساتھ ڈاکٹر نوید 7